بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے اوپر جنرل مشرف کی وفات کے اوپر تذکرے ہو رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے انداز سے تبصرے کر رہا ہے۔ جن کو عقیدت تھی وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور جن کو ان سے تکلیف پہنچی تھی وہ بھی اپنا غبار نکال رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اندر جہاں ترکی کے زلزلے زدگان کے اوپر ان کے لیے دعائیں کی گئیں، وہاں یہ کہا گیا کہ جنرل مشرف کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ جن لوگوں سے قوم کو نقصان پہنچا ہو ان کے لیے نہیں۔ بہرحال قوم کو تو نقصان سب سے پہنچ رہا ہے، موجودہ حکومت ہو یا گزشتہ حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومت ہو۔ 75 سال سے جو قوم کو ان لوگوں نے دیا ہے تحفہ، وہ یہ ہے کہ آزادی ملی کوئی نہیں، یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اور قرضوں کے اندر جکڑ دیے گئے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا کچکول گھوم رہا ہے، اور ذلت اور خواری ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور پوری طرح کنگال ہو گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، جنرل مشرف صاحب کو موقع ملا تھا جب یہ آرمی چیف بنے تھے، تو میں نے ان کو لیٹر لکھا تھا بحیثیت آرمی افسر۔ میں نے ان کو چند نصیحتیں کی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر ان کے اوپر انہوں نے عمل کر دیا ہوتا تو آج نہ صرف ملک کا بلکہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا، اور ان کی اپنی حیثیت بھی یہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ اور کس طرح انہوں نے اپنا ٹینیور گزارا، اور کس طرح ان سے اقتدار چھین لیا گیا، اور کس طرح ان کے محلات آج ویران پڑے ہیں، ان کے اندر رہنے کا موقع بھی نہ ملا۔ جزیرے لینے والے بھی، اور بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے فلیٹ لینے والوں کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، اور ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس موقع میں اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ موقع جنرل منیر صاحب کو ہے، اس سے پہلے جنرل کیانی صاحب کو بھی، ہر ایک کو موقع ملتا رہا۔ اور میں گزشتہ 37 سال سے ہر آرمی چیف کو، ہر نیو پرائم منسٹر کو، صدر کو، بے شک میری فائلز وغیرہ کھول کے دیکھ لیجئے، یہ میں ان کو نصیحت کرتا رہا ہوں، احساس دلاتا رہا ہوں کہ دیکھو چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ چند دنوں کے اقتدار ہے، یہ آنی جانی چیز ہے، لیکن اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ لیکن کسی نے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے کوئی ذرہ برابر سنجیدگی اختیار نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو تو میں نے کتاب جو لکھی دی یونیک سولوشن کے نام سے، اور ان کے ہاتھ میں پکڑائی گئی ایک آدمی کے ذریعے، اور پوسٹ بھی کی گئی، سب ریلیونٹ سیکشنز میں ان کو پوسٹ کیا، لیکن یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ پوری طرح یہ یقینی بات ہے کہ اس ملک کی اکثریت اور اس ملک کی جو قیادت ہے، یہ ایمان اور عقیدے سے نہ صرف ناواقف ہیں بلکہ اس کے بالکل دشمن بنا دیے گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ ذلت اور خواری ہے، یقین کیجئے۔ اس کی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے کہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، توحید کی بجائے شرک ہے، سنت کی بجائے بدعت ہے، اور اسلام کی حمایت کی بجائے وطن پرستی ہے، قوم پرستی ہے، اور اقتدار پرستی ہے، اور نوکری پرستی ہے۔ چند دنوں کی اس ٹکوں کی خاطر، چند دنوں کی اس نوکری کی خاطر انہوں نے اپنی ہمیشہ کی آخرت کا سودا کر لیا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، جنرل صاحب کو بہت بڑا موقع ملا تھا، فوج بھی ان کے ہاتھ میں تھی، سول قیادت بھی ان کے ہاتھ، جو سیولینز تھے وہ بھی ان سے محبت کرنا شروع ہو گئے تھے، اور اچھا خاصا ان کو فیم بھی تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں امریکیوں کے ساتھ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی بندے نے بات کی ہے تو یا جنرل مشرف ہیں یا یہ کیا نام ہے عمران خان، اس کے علاوہ کسی میں جرت نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ان کے اندر جرت نہیں ہے، ایمانی جرت تو خیر کسی میں بھی نہیں ہے، وہ نہ عمران خان میں دیکھی گئی نہ جنرل مشرف میں دیکھی گئی۔ انہوں نے جمہوریت کے ذریعے سارے معاملات کرنے کی کوشش کی ہے، جمہوریت کو پالش کریں گے، حالانکہ جمہوریت کے بت کو توڑا تھا جنرل مشرف صاحب نے، اور پھر اس کو دلاسا دیا قوم کو کہ اس بت کو میں نئے طریقے سے بناؤں گا، اور بڑے اچھے طریقے سے بناؤں گا، اصلی بت بناؤں گا۔ تو اس طریقے سے سارے جمہوریت کے بت کے پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نظام ایک خالص مشرکانہ نظام ہے،
اور یہ طاغوتی نظام ہے، اسلام کی ضد ہے۔ جمہوریت کی زندگی اسلام کی موت ہے، اور اسلام کی زندگی یہ جمہوریت کی موت ہوگی۔ جمہوریت کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، گالی گلوچ ہے، کرپشن ہے، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، نفرتیں ہیں اور قرضے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، چادریں ہیں، عرس ہیں، میلے ہیں، سب کچھ ہیں اس کے اندر۔ جمہوریت کے اندر سب کچھ نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، جنت کا ذکر نہیں ہے، جہنم کا خوف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے بندوں، اگر صحیح ایمانوں میں اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت، خاص کر اصل چیز اپنی آخرت ہے۔ اگر کسی نے ملک کو کچھ فائدہ بھی پہنچایا، جس طرح جناب مشرف صاحب نے کافی فائدہ بھی پہنچایا ہے اور نقصان بھی بہت زیادہ پہنچایا ہے دین اسلام کو، خاص کر ایمانی نقطہ نظر سے، یہ جو روشن خیالی کا ان کے اندر ایک تھا کہ روشن خیالی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ڈسکو قسم کا مسلمان، نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھ لو، پھر ڈانس کی میٹنگ ہو تو اس میں وہ ڈانس سے کرو، قوالی سننی پڑ جائے تو وہاں حل اٹھنا شروع ہو جائے، اور نعتیں ہوں تو اس میں بھی شرکت کر لو۔ یہ سب کچھ اس کے اندر ملی جلی کھچڑی انہوں نے ہمیشہ پکائی ہے۔ تو ابھی ہمارے جو درگت بنی ہے ان کی جنرل باجوہ صاحب کی، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ان کو بھی میں نے لکھا تھا، لیکن ایمان عقیدہ تو لگتا ہے ان کے پورے ایجنڈے کے اندر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، جس کے ہاتھ میں مشکلات کا حل ہے اسی سے بگاڑی ہوئی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور ایمان خالص کر لو تو اللہ کی بات تو برحال سچی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں سربلند رکھیں گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو مومن بننے کی بجائے کوئی بریلوی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن رہا ہے، کوئی سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، رضوی ہے، سب ہیں لیکن مسلم نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اس ایمان کے ساتھ ان کو ایسی چڑ ہے۔ تو بہرحال اپنی آخرت برباد کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اور اب ان کو پچھتاوا ہوتا ہوگا، بڑا شدید پچھتاوا، لیکن واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ اب ان کو میری باتیں یاد آ رہی ہوں گی، اسی طرح سب کو آئیں گی۔ سونے کے دروازے لگانے والوں کو بھی، روٹی کپڑا اور مکان کے وعدے دلانے والوں کو بھی، ریاست مدینہ کا سبز باغ دکھانے والوں کو بھی، نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے نعروں والوں کو بھی آئے گا۔ تو لہٰذا سوچو اللہ کے بندوں کہاں مار پڑی ہے، اور جس طرح کہا گیا ہے کہ قومی نقصان پہنچایا ہو، تو جس نے دینی نقصان پہنچایا، پوری تاریخ کو، پوری تاریخ اسلام کو، ایمان کو، عقیدے کو بہت بدنام کیا ان لوگوں نے، اسلام کو بہت بدنام کیا ان لوگوں نے۔ اسی وجہ سے ان کے اوپر دہشت گردی کا بھی لیبل ہے، اور جہاں جہاں یعنی یہ اسلام کے خلاف یہ کوئی خاکے بناتا ہے، کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے، اسی وجہ سے کرتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ والے نہیں ہیں، ان کے اندر وہ بدلہ لینے کی یا ان کے اندر کوئی بات بیان کرنے کی ان کے اندر ہمت ہے ہی نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح وہ نہیں ہوتی فارمی مرغے، جب وہ کسی ایک کو پکڑتا ہے باقی سارے کڑاؤں 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 تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے وہ کرتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں میری باری کبھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح ان کا حال ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بوسنیا میں اور برما میں جو کچھ ہوا ہے، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، بس تھوڑا سا احتجاج کر لیتے ہیں، جلوس کو نکال دیں گے ہلکا سا، بس اس کے بعد سمجھ دیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، جہاد کر دیا انہوں نے۔ لیکن اصل میں ایمان خالص نہیں ہے ان کے اندر، وہ ایمان کا جوش اور آخرت کی وہ جو تڑپ ہوتی ہے وہ فکر ہے ہی نہیں ہے۔ کسی بڑے لیول پر کبھی کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا ہے اللہ کی نافرمانی کے اوپر، کسی کا خون کھولا ہو یا شرک اور کفر کے اوپر، حالانکہ شرک اللہ کو گالی ہے، اور پاکستان تو بنایا ہی اسی نعرے کے اوپر تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی، کسی کو پکارا نہیں جائے گا، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہوگی، کسی کا واسطہ وسیلہ، کسی کے رکوع سجدے نہیں ہوں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ کوئی پیری مرید نہیں ہوگی، تعویذ گنڈا نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کے اوپر لیے جانے والے ملک کے اندر ہر کونے کے اوپر، ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، کوئی زندہ کوئی مردہ، مردے ہڈیاں اور پتھر، اس کے یہ پجاری بن گئے ہیں۔ ہندو اپنے معبود کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، اور یہ اپنے معبود کو لٹا کر پوجتے ہیں، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ اس کا معبود تھوڑا سا نظر آتا ہے، اس کا معبود نظر بھی نہیں آتا ہے، ہڈیوں کا پنجر
اور قبروں کے اندر مدفون یہ لاشیں، ان کو یہ پوجتے ہیں۔ وہ وہاں ڈنڈوت گاتا ہے، کہتا ہے ڈنڈوت کی مہاراج کی ڈنڈوت کی ہے میں نے، اور یہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالیاں گاتا ہے۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتا ہے۔ کوئی فرق نہیں یقین کیجیے۔ وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے طواف کیا بابا کا۔ سب کچھ ہو رہا ہے مزاروں کے اوپر، چرس پی جا رہی ہے اور غیر اللہ کی نظر و نیازیں ہیں، عورتیں تک آ کے وہاں دھمال ڈالتی ہیں، لیکن ہمارے جو بڑے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب جو ہمارے حافظ قرآن صاحب آ گئے ہیں ان کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی کتنی شدید پکڑ ہونے والی ہے۔ تو بہرحال مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور بہت بڑی جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ نہ کسی صحافی کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، ہر نقطے کے اوپر بحث کرتے ہیں، چاہے وہ عمران ریاض ہو، سمیع ابراہیم ہو، حقیقت ٹی وی والے صاحب ہوں، اور کتنے ہیں، کتنے ان کے عقیدے کے اندر شرکیہ باتیں ہیں۔ اگر یہ دعائیں مانگتے بھی ہیں پاکستان کے لیے تو آخر میں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اوپر رحم فرما، وہ اسی وجہ سے تو ذلت اور خواری ہے۔ اگر کہہ دو اللہ اپنی رحمت اور شفقت کے صدقے میں تو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہی دعائیں بتائی ہیں۔ سارے انبیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے، براہ راست پکارتے تھے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس کے اوپر گواہ ہے۔ ساری دعائیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ ساری صحابہ کو جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ خالص اللہ سے، ربنا رب اللہم ربنا، اس انداز سے دعائیں ہیں، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ اور کسی دوسرے کو پکارنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آج تو یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے، یا غوث مدد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور پھر یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے، وہاں جا کے مزاروں کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے۔ کون سا والا سجدہ ذرا بتائیے نا، کون سے والا سجدہ ہے؟ اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ کہتے نہیں میں نے چوکھڑ کو بوسہ دیا تھا۔ وہ بوسہ دینے کے لیے سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ کیا ابوبکر صدیق نے کسی چوکھڑ کو بوسہ دیا تھا؟ کیا عمر بن خطاب نے کسی چوکھڑ کو جا کے بوسہ دیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی چوکھڑ کو جا کے بوسہ دیا تھا؟ بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ میں تمہیں اس منصب پر نہ بھیجوں، اس مہم پر جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا بالکل بھیجیے۔ انہوں نے کہا جاؤ کوئی قبر جس نے سر اٹھایا اس کے نیچے کرو، کوئی تصویر ہے اس کو پھاڑ دو، کوئی بت ہے اس کو توڑ دو۔ اسلامی مملکت کے اندر شرک جائز نہیں ہے۔ نہیں تو آج شرک کا گودام بنا دیا اپنے ملک کو اللہ کے بندوں۔ اس حوالے سے سنجیدگی اختیار کرو اور ایمان عقیدے کی طرف آؤ۔ پورا پروگرام میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں۔ میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے، اور میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی مولوی ہوں، نہ ہی کوئی پیر ہوں۔ اور پاکستان کو اگر ایمان عقیدے کی راستے پر چلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چند دنوں کے اندر آپ کے سارے قرضے زیرو پر آ جائیں گے، اور تمہارا رعب اور دبدبہ ساری قوموں کے اوپر ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا، اور تمہارا کچکول لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ملک سے بھیک مانگنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔